subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. جماعت نہوم کے 8ویں سبق سیر پہلے درویش کی، جسے میر امن دہلوی نے لکھا ہے، اس کے پہلے ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے. امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آتا ہوگا. اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے. سیر پہلے درویش کی، میر امن. پہلی بات، اردو نثر اپنے ابتدائی زمانے یعنی 18ویں صدی میں قرآن اور مذہبی رسالوں کے ترجموں، مختصر اور طویل قصے، کہانیوں اور اخلاقی نصیحتوں کے عربی فارسی اسالیب میں نمو پا رہی تھی. یعنی شروعاتی زمانے میں 18ویں صدی میں اردو زبان خاص طور پر قرآن اور مذہبی رسالوں کے ترجموں اور قصے، کہانیوں وغیرہ کے میں نمو پا رہی تھی، اس میں بڑھ رہی تھی. یہ ہمارے زمانے کی بول چال کی زبان کی طرح نہیں تھی. انگریزی سرکار نے اپنے ملازموں اور فوجیوں کی تعلیم کے لیے ہندوستان میں جب درسی نصاب تیار کیا تو عام نثری زبان کے نمونے اس کے سامنے نہیں تھے. یعنی جب انگریزی سرکار نے تعلیم کو عام کیا تھا تو کوئی عام نثری زبان نہیں تھی. کولکتہ کے فورٹ ولیم کالج میں درسی کتابوں کی تیاری کے لیے ایسے منشی مقرر کیے گئے جو سرکاری حکم کے مطابق اردو نظم و نثر کا تعلیمی مواد تیار کرتے. اس ضمن میں کچھ داستانیں مثلا حاتم طائی اور 4 درویشوں کے قصے عام گفتگو کی نثر میں لکھوائے گئے. یعنی اس زمانے میں کچھ نثر لکھائی گئی تھی جس میں حاتم طائی اور 4 درویشوں کے قصے تھے. 4 درویشوں کا قصہ فارسی اور فارسی جیسی دقیق اردو میں خاصا مقبول تھا. میر عطا حسین خان تحسین نے اس کا ترجمہ نو طرز مرصع کے نام سے کیا تھا، لیکن اس ترجمے کی زبان عام بول چال کی زبان نہیں ہے. فورٹ ولیم کالج کے پرنسپل جان گلکرسٹ نے اس قصے کو میر امن دلی والے سے لکھوایا. اس کا نام باغ و بہار رکھا گیا. باغ و بہار ایک مختصر داستان ہے. داستان کہانی سنانے کا ایک طریقہ ہے جس میں ایک کہانی میں کئی کہانیاں سنائی جاتی ہے. دیکھیے، نثر کا ایک اہم حصہ ہے جسے داستان کہتے ہیں. 4 درویش اپنی اپنی کہانی سناتے ہیں. ان کی کہانیوں میں بھی کئی چھوٹی چھوٹی کہانیاں شامل نظر آتی ہے. کبھی ان کہانیوں میں ہلکا سا ربط بھی نظر آتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ داستان میں سنائی جانے والی کہانیوں کا آپس میں کوئی ربط بھی ہو. داستان میں ایک مرکزی کردار ہوتا ہے. کسی بڑی مہم کو سر کرنے کے لیے وہ کئی طرح کے خطرناک مرحلوں سے گزرتا ہے. جب وہ مہم سر ہو جاتی ہے تو ایک خاص منزل پر داستان اپنے انجام تک پہنچتی ہے. عام طور پر داستانوں کا انجام خوشگوار ہوتا ہے. داستان میں دلچسپی برقرار رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سننے یا پڑھنے والے کے تحیر اور تجسس کو قائم رکھے. مافوق الفطرت عناصر اور کردار بھی داستان کے تحیر کی فضا کو قائم رکھنے میں معاون ہوتے ہیں. داستان کو ایک کے بعد ایک کئی مراحل سے گزارا جاتا ہے اور اس کے بیان میں زبان ایسی استعمال کی جاتی ہے کہ داستان کی طوالت اکتاہٹ کا سبب نہیں بننے پاتی. اس سبق کا عنوان سیر پہلے درویش کی ہے. لفظ سیر یہاں عام قسم کے سیر سپاٹے کا بیان نہیں، بلکہ درویش کی زندگی میں کیسے کیسے واقعات پیش آئے ہیں، اس کا تعلق کن لوگوں سے تھا، کہانی سنانے والے نے ان کے ساتھ کیسے حالات دیکھے، اس کی زندگی کے سفر کا انجام کیا ہوا، یہ ساری باتیں لفظ سیر کے مفہوم کو ظاہر کرتی ہے. چلیے تاریخ کے جھروکے سے ہم دیکھیں گے، اسے سمجھیں گے. 18ویں صدی کے آخر میں ٹیپو سلطان کی شہادت 1799 عیسوی کے بعد انگریز جنوبی ہندوستان کے بڑے حصے پر قابض ہو گئے. اس وقت حکومت کی دفتری زبان فارسی تھی، لیکن عوامی سطح پر بولی اور سمجھی جانے والی زبان اردو تھی. انگریز گورنر جنرل ویلزلی نے انگلینڈ سے آنے والے نئے حکام اور عام ملازمین کو دیسی زبان سے واقف کرانے کے مقصد کے تحت 4 مئی 1800 عیسوی کو ایک مستقل تعلیمی ادارے فورٹ ولیم کالج کی بنیاد ڈالی. ویلزلی نے کالج میں کئی شعبے قائم کیے اور لائق اساتذہ کا تقرر کیا. ڈاکٹر جان گلکرسٹ کو ہندوستانی زبان کے شعبے کا صدر منتخب کیا گیا. گلکرسٹ نے ہندوستانی انگریزی لغت، ہندوستانی علم اللسان، اردو صرف و نحو اور مشرقی زبان دانی جیسے موضوعات پر مشتمل
تقریباً 1.5 درجن کتابیں لکھی ہیں۔ انہوں نے نہ صرف خود تصنیف و تالیف کا کام کیا بلکہ اس عہدے کے کئی نامور نثر نگاروں کی خدمات حاصل کی اور ان سے ایسی کتابیں ترجمہ، تصنیف اور تالیف کرائی جن میں سے اکثر آج بھی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ چلیے جان پہچان حاصل کریں گے کون ہے میر امن دہلوی۔ میر امن کے حالات پوری طرح معلوم نہیں، البتہ ان کے متعلق چند باتیں معروف ہے۔ وہ 1750 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کا نام میر امان بھی بتایا جاتا ہے۔ ان کا تخلص لطف تھا۔ وہ فارسی کے عالم تھے۔ انہوں نے فارسی تصنیف اخلاق حسنہ کا اردو ترجمہ گنج خوبی کے نام سے کیا ہے۔ احمد شاہ ابدالی کے حملے کے بعد دہلی جب برباد ہو گئی تو میر امن عظیم آباد یعنی پٹنہ جا بسے۔ یہاں بھی ان کے حالات ناسازگار رہے تو انہوں نے کلکتے کی راہ لی۔ یہاں کچھ دنوں بعد فورٹ ولیم کالج کے پرنسپل ڈاکٹر جان گلکرسٹ تک ان کی رسائی ہوئی، جنہوں نے منشی کے عہدے پر ان کا تقرر کر دیا۔ وہ 5 برس کالج میں ملازم رہے۔ اس مدت میں انہوں نے باغ و بہار تصنیف کی۔ باغ و بہار پر میر امن کو کالج کی طرف سے 500 روپے انعام دیے گئے۔ 1837 میں ان کا انتقال ہوا۔ چلیے اس سبق کی شروعات کرتے ہیں۔ تھوڑی سی زبان دقیق قسم کی ہے جس میں کافی مشکل الفاظ ہیں، اسے سب پڑھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قصہ شروع ہوتا ہے پہلے درویش کا۔ پہلا درویش 2 زانوں پہ ہو بیٹھا اور اپنی سیر کا قصہ اس طرح سے کہنے لگا۔ 2 زانوں بیٹھنا یعنی دونوں پیروں دو مانڈی ڈال کر بیٹھ جانا۔ ذرا ادھر متوجہ ہوا اور ماجرا اس بے سروپا کا سنو۔ ذرا ادھر متوجہ ہو یعنی وہ جو سامعین ہیں ان سے کہہ رہا ہے کہ اس کی طرف توجہ کرے، ماجرا یعنی قصہ سنے، اس بے سروپا کا سنو۔ بے سروپا بے معنی فضول۔ اے یارا میری پیدائش اور وطن بزرگوں کا ملک یمن ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اے دوستو، اے یارا یعنی اے دوستو، میری پیدائش یعنی وہ پیدا ہوا، وطن بزرگوں کا ملک یمن ہے، یعنی اس کے بزرگوں کا یعنی ان کا آبائی وطن کون سا ہے؟ یمن ہے۔ والد اس عاجز کا ملک التجار خواجہ احمد نام بڑا سوداگر تھا۔ عاجز عاجزی سے بیان کرنے والے کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ملک التجار یعنی تاجروں کا بادشاہ، مراد بہت بڑا تاجر، اور ان کا نام کیا تھا؟ خواجہ احمد، اور وہ بڑا سوداگر تھا۔ سوداگر یہ بڑے تاجر کے لیے استعمال کی جانے والا لفظ ہے۔ اس وقت میں کوئی مہاجن یا بیپاری ان کے برابر نہ تھا۔ مہاجن یعنی مالدار، سیٹ، بیپاری یہ ویاپاری سے آیا ہے، ہندی لفظ ہے، تاجر کا لفظ ہے، اسی کا یہ مخفف استعمال کیا گیا ہے، بیوپاری کے بجائے بیپاری استعمال کیا گیا ہے۔ اکثر شہروں میں کوٹھیاں اور گماشتے خرید و فروخت کے واسطے مقرر تھے۔ گماشتے دلال کو کہتے ہیں، جو ایجنٹ ہوتے ہیں انہیں گماشتے کہتے ہیں۔ تو بہت سارے شہروں میں ان کے والد کے کوٹھیاں بھی تھی اور گماشتے یعنی دلال تھے یا ایجنٹ تھے، اور وہ خرید و فروخت کیا کرتے تھے، اور لاکھوں روپے نقد اور جنس ملک کی گھر میں موجود تھی، یعنی ان کے گھر میں لاکھوں روپے موجود تھے۔ ان کے یہاں 2 بچے پیدا ہوئے، ایک تو یہی فقیر جو کفنی سیلی پہنے ہوئے مرشدوں کی حضوری میں حاضر اور بولتا ہے۔ کفنی یہ ایک قسم کا لمبا کرتا ہے، اسے کفنی کہتے ہیں۔ سیلی کالے ریشم کی بنی ہوئی ڈوری جسے گلے میں پہنتے ہیں، اور وہ کیا کہتا ہے؟ مرشدوں کی حضوری میں۔ مرشدوں کی حضوری میں عام طور پر جو مرشدوں کے سامنے موجود ہوتے ہیں ان کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسری ایک بہن جس کو قبلہ گاہ نے اپنے جیتے جی اور شہر کے سوداگر بچے سے شادی کر دی تھی، وہ اپنی سسرال میں رہتی ہے۔ قبلہ گاہ مراد والد صاحب کا گھر، یعنی 2 بھائی تھے اور ایک بہن تھی۔ غرض جس کے گھر میں اتنی دولت اور ایک لڑکا ہو، اس کے لاڑ پیار کا کیا ٹھکانہ، یعنی ان کے شہر میں ان کے گھر میں بہت زیادہ دولت تھی، اسی لیے وہ بہت لاڑ پیار میں
पाले गए। मुझ फ़कीर ने बड़े चाव व चूज़ से माँ बाप के साय में परवरिश पाई और पढ़ना लिखना, सिपागिरी का कसब व फ़न, सौदागरी का बही खाता, रोज़नामा सीखने लगा। अब वो कहते हैं और शहर दूसरा शहर। माँ यानी माँ ये पुराना लफ्ज़ है, पुराना इमला है, वालदा के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। माँ बाप, तो माँ बाप में माँ इस तरीके से इस्तेमाल किया गया है। चाहचोज़ ये लाड़ प्यार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कसब ये हासिल को कहते हैं। बही खाता हिसाब किताब का खाता, हिसाब किताब। रोज़नामा वो ब्याज जिसमें, वो किताब जिसमें व्यापारी या ताजिर रोज़ का हिसाब किताब लिखते हैं, उसे बही खाता भी कहते हैं। गर्ज जिसके घर में इतनी दौलत और एक लड़का, उसके लाड़ प्यार का क्या ठिकाना। मुझ फ़कीर ने बड़े चाचूज़ से माँ बाप के साय में परवरिश पाई और पढ़ना लिखना सीखा। सिपागिरी का कसब व फ़न, सौदागरी का बही खाता और रोज़नामा सीखने लगा। 14 बरस तक नहायत खुशी और बेफिक्री में गुजरी। कुछ दुनिया का अंदेशा दिल में ना आया। यक बयक एक ही साल में वालदैन ख़ज़ाए इलाही से मर गए। अजब तरह का गम हुआ जिसका बयान नहीं कर सकता। एक बारगी यतीम हो गया, कोई सर पर बूढ़ा बड़ा ना रहा। इस मुसीबत नागहानी से रात दिन रोया करता था, खाना पीना सब छूट गया। ख़ज़ाए इलाही अल्लाह की मर्ज़ी, यानी कि मौत का अचानक बुलावा आ जाना। एक बारगी अचानक, मुसीबत नागहानी अचानक आने वाली मुसीबत। फरागत यानी फुर्सत, यानी यहाँ पर दरवेश बयान करता है कि अचानक एक दिन उसके वालिदैन का इंतकाल हो गया और वो इस गम में पड़ गया था कि उसे कुछ याद नहीं हो रहा। वो यतीम हो गया और सर पर कोई बूढ़ा बड़ा नहीं था, कोई घर में बुज़ुर्ग नहीं था और इस मुसीबत नागहानी से वो दिन रात रोया करता था और खाना पीना सब छूट गया था। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।